راستہ اور ایک رحمان کا راستہ. آج ہمارے ساتھ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دولت کو، شہرت کو، عزت کو، پیسے کو، دنیا کی ہر چیز سمجھ لیا ہے. آپ میں سے بھی اکثر لوگ کامیاب کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس کیا ہے؟ روکھڑا، پیسہ زیادہ ہے، اسی کو کامیاب سمجھتے ہیں نا. تو بھائی یہ قبرستانوں میں جا کے دیکھ لو، تھوڑی 10 15 20 سال کے بعد مجھے یہ بتاؤ، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو بچیاں بیان سن رہی ہیں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 100 سال کے بعد کوئی ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے یہاں پہ؟ کوئی ایک ہم میں سے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں 100 سال کے بعد بیٹھا ہوا ہوں گا؟ میرا یہ خیال ہے ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہوں گے بلکہ لیٹے ہوئے ہوں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہوں گے بلکہ ہم کہاں ہوں گے؟ لیٹے ہوئے ہوں گے. اور لیٹے ہوئے بھی بستر پہ نہیں، مٹی کے نیچے لیٹے ہوئے ہوں گے. تو کہاں گئی وہ دولت؟ کہاں گئی وہ عزت؟ کہاں گئی وہ شہرت؟ اس ترقی کے بعد بھی آپ نے جانا کہاں ہے؟ مٹی کے نیچے. آج ایک خاتون نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں نے ابھی ریکارڈ بھی کروایا ہے، کہ معذور بچہ ہے عورت کے پیٹ میں. ڈاکٹروں نے کہا بچہ کیا ہے؟ معذور ہے. پیدا ہوگا، زندگی بھر معذوری میں گزارے گا، کسی کام کا نہیں ہوگا، ساری زندگی اس کی آپ کو خدمت کرنی پڑے گی. اب خاتون نے کہا بھائی ایسا بچہ ہم ضائع کرا سکتے ہیں جو بیچارہ آپ خود بوجھ بنے گا معاشرے پر؟ مسئلہ کیا ہے بھائی؟ جب 4 مہینے کا حمل ٹھہر جائے، بچے میں جان پڑ گئی ہے، روح پڑ گئی ہے، اگر بتاؤ ایک بچہ معذور پیدا ہوا تو کیا آپ کو اس کو قتل کر سکتے ہو کہ معذور ہے؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ بھائی نابینا ہے، کسی کام کا نہیں ہے. آج تو کتنے سارے بچے کسی کام کے نہیں ہوتے، ماں باپ کہہ رہے ہوتے نا تو پیدا کیوں ہوا؟ کسی کام کا نہیں ہے. تو کیا مطلب کسی کام کا نہیں ہے تو مار دیں اس کو؟ انگریزوں میں نا ہمارے ایک رشتہ دار گئے امریکہ، انہوں نے کہا ایک ڈاکٹر ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر ڈیتھ. اس کا نام کیا ہے؟ موت کا ڈاکٹر. اس کا کام ہے بندے مارنا. حالانکہ ڈاکٹروں کا کام ویسے کیا ہوتا ہے؟ بچانا. لیکن اس ڈاکٹر کا کام کیا ہے؟ بندے مارنا. کیوں مارنا بھائی؟ جو بھی ایسا مریض ہوتا ہے نا جس کو کینسر ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا بھائی تو 6 مہینے میں ویسے ہی مر جائے گا، اور وہ تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، کوئی معذور ہے، زندگی سے بیزار آ گیا ہے، کوئی اب زندگی کا فائدہ نہیں ہے، تو وہ پیشنٹ اس ڈاکٹر سے کہتا ہے بھائی تو مجھے ایک ایسا سلا انجیکشن لگا کہ پولیس بھی مجھے نہ اٹھا سکے، میں ایسا سوؤں. سمجھ رہے ہو؟ بھائی پولیس ہر ایک کو اٹھا لیتی ہے کہ نہیں اٹھا لیتی؟ میرے سے جب کوئی پولیس والا ملنے آتا ہے نا، کوئی پولیس کا آفیسر مفتی صاحب سے ملنا ہے تو میں فوراً ہاں کر دیتا ہوں. ایک دن ایک صاحب نے پوچھا پولیس کا کوئی آفیسر بولتا ہے کہ ملنے آ رہا ہوں، آپ فوراً ہاں؟ میں نے کہا بھائی تمیز سے مل لیتے ہیں عزت کے ساتھ، نہیں تو موبائل آئے گی اٹھا کے لے جائے گی. پولیس کو کون منع کر سکتا ہے بھائی؟ تو عزت اسی میں ہے کہ جی سر تشریف لائیے، چائے پیئے اور عزت کے ساتھ مل لینا انسان تو زیادہ اچھا ہے میرا خیال. تو پولیس سوتے ہوئے کو اٹھا سکتی ہے کہ نہیں اٹھا سکتی؟ جو بھی سو رہا ہے نہ اٹھے نا، پولیس کو بلائیں فوراً اٹھ جائے گا. لیکن ایک نیند ایسی ہے کہ جب ہم سوتے ہیں جس کو موت کہا جاتا ہے، وہ ایسی نیند ہے کہ پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکتی. ایک دن میرے بھائی ہم سب ایسا سوئیں گے کہ آپ کے ابا پولیس بھی بلائیں گے نا کہ اس کو آ کے اٹھا، پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکے گی. تو وہ ڈاکٹر ڈیتھ کیا کرتا ہے کہ جو لوگ ٹینشن میں ہیں، جن کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، ایک ٹیکہ لگاتے ہیں، اس کو بے ہوش کر دیتے ہیں، اس کے بعد ایک دوسرا ٹیکہ لگاتے ہیں، وہ اس کو موت کے منہ میں لے جاتا ہے. اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں اٹھا سکتی. کافر لوگ یہ کام کرتے ہیں، کیا اسلام میں جائز ہے یہ؟ بولو جلدی سے شاباش. کیوں جائز نہیں بھائی؟ جب اس کی زندگی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے نا،
ارے بھائی وہ تکلیف میں ہے، ٹینشن میں ہے، مصیبت میں ہے، نہ وہ کما سکتا ہے، نہ خود واش روم جا سکتا ہے، پیمپر لگے ہوئے ہیں اس کے، نہ کروٹ بدل سکتا ہے، ایک ٹینشن. تو انگریز کہتا ہے، کافر کہتا ہے بھائی اس کی زندگی سے اب اس کو فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے، یہ لذت ہی حاصل نہیں ہو رہی، یہ عذاب میں ہے، تکلیف میں، پین کلر لگا لگا کے اس کو کب تک چلائیں گے، تم مار دو اس کو، کیا فائدہ اس کی زندگی کا. بظاہر بڑی مضبوط دلیل ہے یا نہیں ہے؟ کوئی جواب ہے آپ کے پاس اس دلیل کا؟ کوئی جواب نہیں. بھائی زندگی کا فائدہ ہی نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس جواب ہے. اسلام کہتا ہے کہ بھائی ہمیں اللہ نے اس زندگی میں پیدا کیا اس زندگی کے لیے نہیں بلکہ آگے کی زندگی کے لیے، یہاں کے لیے ہم پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں. تو اگر کوئی بیمار ہے، تکلیف میں ہے، اس کو اجازت نہیں ہے کہ ڈاکٹر کو بولے میرا ٹیکا لگا کے مجھے سلا دو، نا 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 نا، اس کی آزمائش ہے، صبر کرے اس پہ، کیونکہ جتنا صبر کرے گا آخرت میں میزان کے ترازو میں، اعمال نامے میں اس کی نیکیوں کا پلڑا بھرتا رہے گا. اب یہ بات کافر کی کھوپڑی میں نہیں آتی کیونکہ وہ آخرت کو نہیں مانتا. تبھی ہمارے مذہب میں خودکشی حرام ہے. آپ کتنی بھی تکلیف میں ہو بھائی اس پہ صبر کرو، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہ امتحان گاہ ہے. کسی کو اللہ خوشیاں دے کے آزماتا ہے، کسی کو اللہ ٹینشنیں دے کے آزماتا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہو جو خوشیوں میں اور بڑی لینڈ کروزر میں اور بڑے ٹھاٹھے مارتی ہوئی گاڑیوں میں اور بڑے مزے کی زندگی میں ہے، کیا وہ کامیاب ہے؟ کیا اگر وہ کامیاب ہے تو دنیا کا سب سے کامیاب ترین آدمی پھر قارون تھا، جس کا قرآن نے بہت برے الفاظ میں ذکر کیا ہے، متکبر تھا. اگر دولت کامیابی ہے، خوشیاں کامیابی ہیں، تو فرعون کامیاب تھا. بغیر الیکشن کے کتنے سال مصر پہ حکومت کی اور کتنی پاورفل حکومت کی اس نے. اور اگر میرے بھائی پیسہ کامیابی ہے تو قارون سے زیادہ کامیاب اس دنیا میں کوئی بھی نہیں گزرا. قارون کے بارے میں اللہ میاں فرماتے ہیں کہ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کے خزانوں کی چابیاں جانور لے کے چلا کرتے تھے. خزانے نہیں، خزانوں کی چابیاں، اتنے خزانے تھے اس کے پاس. تو اگر کوئی تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، ٹینشنوں میں ہے، تو اب یہ نہیں کہہ سکتے اس کا زندہ رہنے کا کیا فائدہ. اس کا زندہ رہنے کا بہت فائدہ ہے. یہ جتنا صبر کرے گا آخرت میں اس کی نیکیاں بڑھتی رہیں گی. صبر کرے. ایوب علیہ السلام ساری زندگی بیماریوں میں گزری، ٹینشنوں میں گزری، پریشانیوں میں گزری، لیکن صبر کیا. ایک ناشکری کا جملہ زبان سے نہیں نکالا. اللہ نے کیا تعریف کی ایوب علیہ السلام کی، نعم العبد، کیا بہترین بندہ، انا وجدناہ صابرا. اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا. یہی بات ایوب علیہ السلام کی فضیلت اور کمال کا ذریعہ بن گئی. تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری سوچ میں اور کافر کی سوچ میں 180 ڈگری کا فرق ہونا چاہیے. کافر یہ سمجھتا ہے، ہندو یہ سمجھتا ہے، سکھ یہ سمجھتا ہے، عیسائی یہ سمجھتا ہے، یہودی یہ سمجھتا ہے اور مجوسی یہ سمجھتا ہے، دنیا کے جتنے بھی مذہب والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیدا اس دنیا کے لیے ہوئے ہیں. یہاں کی خوشی حقیقی خوشی، یہاں کا غم حقیقی غم. جبکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ہم یہاں کے لیے پیدا نہیں ہوئے. اگر ہم یہاں کے لیے پیدا ہوئے ہوتے تو 100 سال کے بعد ہم سب لیٹتے کیوں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ 100 سال کے بعد ہم سب کیا ہوں گے؟ دوبارہ یہ مضمون تازہ کر لو. کیا ہوں گے ہم سب؟ ہاں، لیٹے ہوئے ہوں گے اور پولیس سے بھی نہیں اٹھیں گے. یہ بھی یاد کر لو. اور 100 سال تو میں نے احتیاطاً کہہ دیا، ورنہ اگلے سال اس تاریخ کو ہو سکتا ہے اس مجمع میں سے 20-30 آدمی مارکیٹ سے کیا ہو چکے ہوں؟ شارٹ ہو چکے ہوں. اگلے سال میں 20-30 اور شارٹ ہو چکے ہوں گے. اس سے اگلے 10 سال، ایک سال میں اور شارٹ ہو چکے ہوں گے. تو 8-10 سال میں بہت سا بندہ اس مجمع میں جو ابھی بیٹھا ہوا ہے نا، 8-10 سال میں مارکیٹ سے شارٹ. 20-30-40 سال میں میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں بچے، چھوٹے چھوٹے بچے شاید بچے ہوئے ہوں. باقی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، عاقل بالغ جن کی شادیوں کی عمریں ہو چکی ہیں،
وہ سارے مارکیٹ سے کیا ہوں گے؟ شارٹ ہوں گے. تو اتنی سی تھوڑی سی زندگی ہے یار, 2 ٹکے کی اوقات ہے زندگی کی. بولو نا کیا ہو گیا؟ 2 ٹکے کی اوقات نہیں رہی یار. اس پہ اتنا فخر کرنا, میں گاڑی, میری صحت, اور میں اتنا مالدار, اور میری اتنی شہرت, اور میں اتنا کامیاب, فضول باتیں ہیں بھائی. یہ تھوڑے دن کی زندگی ہے. تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنا یہ عقیدہ درست کرو کہ ہم دیکھو اس دنیا میں جب ہم مسافر خانے میں ہوتے ہیں نا, سفر کر رہے ہوتے ہیں, تو بھی ہم چاہتے یہی ہیں کہ ہمارا سفر اچھا گزرے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کو اگر جہاز کا ٹکٹ مل رہا ہے تو آپ ٹرین میں جانا پسند, بولو کیا ہو گیا بھائی؟ کیا ہو گیا؟ اچھا, میں نے کہا کہیں مارکیٹ سے نہ شارٹ ہو گئی ہو. کراچی ہے نا, کچھ بھی شارٹ ہو سکتا ہے. تو آپ جب ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے ہو, خواہش یہی ہوتی ہے نا کہ اچھی سیٹ ملے. جہاز کا ٹکٹ مل رہا ہے تو ٹرین میں نہیں جاؤ گے, ٹرین کا مل رہا ہے تو بس میں نہیں جاؤ گے, بس کا مل رہا ہے تو پیدل نہیں جاؤ گے. کوشش تو یہ ہوتی ہے اچھے سے اچھا سفر ہو جائے انسان کا, لیکن اس کو انسان مقصود نہیں بناتا. تو اللہ نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا, مسافر خانہ بنا کے بھیجا. یہ دنیا سفر ہے بھائی, اس میں کوئی ڈیفینس میں رہے گا, کوئی اورنگی ٹاؤن میں رہے گا, کوئی ناظم آباد میں رہے گا, کوئی بیریا ٹاؤن میں رہے گا, کوئی ٹھیلا چلا کے گزارا کرے گا, کوئی جناب بڑے بڑے دفتروں میں بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھ کے گزارا کرے گا. لیکن اللہ میاں نے ایک بات بتا دی کہ ٹماٹر والا کبھی کسی لینڈ کروزر والے کو اور بڑے بزنس مین کو دیکھ کے احساس کمتری میں نہ جائے, کیونکہ 50-60 سال کے بعد پولیس اس کو بھی نہیں اٹھا سکتی, اور 50-60 سال کے بعد ٹماٹر والے کو بھی پولیس نہیں اٹھا, دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے. قبر میں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ ٹماٹر بیچتا تھا, یہ رکشہ چلاتا تھا, یہ چوکیدار تھا, یا یہ 20ویں گریڈ کا آفیسر تھا. اندر جا کے پتہ چلتا ہے. بہت پرانی بات ہے, میں ایک دفعہ کہیں گلشن میں, مجھے رینٹ پہ گھر چاہیے تھا گلشن اقبال میں. تو مجھے کسی نے کہا کہ یہاں کا اس وقت کوئی چھوٹا سا کوئی قبرستان بنایا ہوگا, بڑا وی آئی پی قسم کا قبرستان ہے, یہ بھی سہولت ہے. میں نے کہا میرے بھائی قبرستان اوپر سے وی آئی پی ہوتا ہے, اندر سے کیا ہوتے ہیں؟ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. اندر جتنے کیڑے میرے بھائی 22ویں گریڈ کے آفیسر کی لاش پہ ہوتے ہیں نا, ایک آدمی جو 2 کروڑ روپے مہینے کما رہا ہے, جتنے کیڑے اس کی لاش پہ ہوں گے, ٹماٹر والے کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے ہوں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو تھوڑے دنوں میں حساب کتاب کیا ہونے والا ہے؟ برابر. تو پھر اس دنیا کی ٹینشن لینا, میں غریب کیوں ہوں, وہ مالدار کیوں ہیں, اور اس کی سیٹنگ وہاں چل رہی ہے, میری کیوں نہیں چل رہی, یہ بھی یہ لڑکوں کے آج کل بڑے مسائل ہیں.